بھی تھی. بعض قاری بڑے, میں نہیں کہہ رہا سارے قاری ایسے ہوتے ہیں, لیکن بعض قاری بڑے جلاد ہوتے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. اس لیے اپنے بچوں کو کہیں بھی بھیجو تو نگرانی لازمی کرو. صرف داڑھی ٹوپی دیکھ کے کہ یہ کہنا کہ یہ جی نیک آدمی ہے. تو کہہ رہا ہے اس قاری صاحب نے کیا کیا, ایک دفعہ میں گنگنا رہا تھا, پرانے گانے تھے وہ سنے ہوئے تھے, اس نے زبان سے گنگنانے لگا, تو بچے نے جا کے قاری صاحب کو شکایت لگی, یہ قاری صاحب یہ گانا گا رہا ہے. کہتے قاری صاحب نے جو مجھے مارا ہے, ایسے درندوں کی طرح پیٹا ہے نا, اتنا مارا کہ تھک گئے مار مار کے. بعض قاری کرتے ہیں یہ کام. تبھی میں تو کہتا ہوں ہر جگہ جہاں بچے پڑھ رہے ہیں کیمرے لگے ہونے چاہیے, اور یہ اصول ہونا چاہیے کسی ٹیچر کو, چاہے وہ اسکول کا ہو, چاہے وہ مدرسے کا ہو, چاہے وہ قاری صاحب ہو, چاہے وہ بزرگ ہو, کوئی بھی ہو, بچے کو پڑھائی کے دوران ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. نہ پیار کرو نہ مارو ان کو. ہمارے دارالافتاء والارشاد میں ماشاءاللہ سارے قاری نیک پرہیزگار حضرت کے صحبت یافتہ, لیکن ہم چونکہ 18 سال کے ہو چکے تھے تو حضرت کا اصول یہ تھا کہ جو بھی بڑی عمر کے بچے ہیں, یعنی 17-18 سال سے اوپر کے ہو چکے ہیں, کسی بچے کے ساتھ بیٹھنے کی ان کو اجازت نہیں ہے. تو بس زیادہ زیادہ مصافحہ سلام, بس اتنی سختی تھی. حالانکہ کوئی برائی کا ماحول نہیں تھا, لیکن بھائی یہ طریقہ ہی غلط ہے کہ بچوں سے آپ فری ہو رہے ہو. اپنے بچے کو پیار کرو بس, دوسرے کا بچہ سر پہ ہاتھ رکھا بس, یا تو بہت چھوٹا بچہ ہو نا, گود والا بچہ, وہ تو ایک الگ بات. جب 7-8 سال کا بچہ ہو گیا بھائی ریزرو, بڑوں سے فاصلہ رکھ کے بیٹھے گا. بہت سخت قانون تھا. تو آج بھی یہ ہونا چاہیے. کہیں بھی ہے بھائی قاری صاحب بچے کو پکڑ کے تھپڑ مار رہے ہیں, سر پکڑ کے یوں 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 کر رہے ہیں, بھائی تمہیں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. اچھا میں نے تو بچوں کو پڑھایا ہے. بعض قاری لوگ یہ بولتے ہیں کہ مار کے بغیر بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں. بعض استاذ بولتے ہیں اسکول کے ہوں یا مدرسے کے, جو جلاد ہوتے ہیں وہ اسکولوں میں بھی ہوتے ہیں مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں. جو شریف ہوتے ہیں نرم مزاج ہوتے ہیں وہ اسکولوں میں بھی ہوتے ہیں مدرسوں میں بھی. اس میں نہ کسی مدرسے کو برا کہہ سکتے ہو نہ کسی اسکول کو. دونوں طبقے دونوں جگہ پہ ہوتے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں جاؤ, بعض اسکول کے ٹیچر ایسے دندوں سے کوٹتے ہیں نا بچوں کو, آدمی کی روح کانپ اٹھتی ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو اب کیا ہے کہ قانون ضابطہ یہ ہونا چاہیے. ہاں میں اپنی مثال دے رہا تھا, 28 بچے میرے پاس تھے, اعدادیہ اول ہوتی ہے نا مدرسوں میں, اور 28 بچے دوسرے ٹیچر کے پاس تھے. ایک ہی کلاس تھی, 2 حصوں میں بچوں کو ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. اچھا میں نے بہت سنا ہوا تھا کہ بچے مار کے بغیر پڑھتے ہی نہیں ہیں, مارے ڈانٹے بغیر پڑھتے ہی نہیں ہیں, بچے بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں. اللہ نے مجھے تجربہ کرا دیا, کیونکہ مجھے بیان کرنا تھا نا, اللہ کو معلوم تھا یہ بات میں جا کے یہ بات بتائے گا, تو اللہ نے مجھے تجربہ کرا دیا. مجھے کلاس مل گئی 28 بچوں کی, 1 سال کے لیے ایک چھوٹی سی کتاب پڑھانی تھی ان کو. وہی کتاب دوسرے ٹیچر نے بھی پڑھانی تھی. میں نے ہنسی مذاق گپ شپ لطیفے اور بچوں کے نام رکھے ہوئے, چھٹانکی چٹکنا اور لڈو, ایسے ایسے بچوں کے کھیل تماشے میں پوری کتاب پڑھا دی ان کو. دوسرے جو ٹیچر تھے نا, آدھی کلاس ہر وقت مرغا بنی رہتی تھی ان کی. وہ کہتے تھے مار کے بغیر ممکن نہیں, بڑے ڈھیٹ ہیں یہ. میں نے کہا یار یہی کلاس ہے, آدھی آپ کے پاس ہے آدھی میرے پاس ہے. پورا سال ڈانٹے بغیر بچوں نے پڑھ لیا. وہی نمبر آئے ہیں جو آپ کے ہیں, جو بلکہ شاید ان کے کم ہی نمبر آئے. اس کا مطلب یہ ٹیچر کے اپنا کھوپڑا خراب ہوتا ہے, وہ بد اخلاق ہوتا ہے, گھر میں اس کی لڑائی چل رہی ہوتی ہے, یا خود مار کھا کھا کے پڑھا ہوتا ہے, تو اس کے اندر وہ سافٹ ویئر ڈل گئے ہوتے ہیں. اس کا خیال ہوتا ہے تمیز سے دنیا میں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں تو حیرت ہوتی ہے بچوں پہ ہاتھ کیسے بچہ کیسی معصوم چیز ہوتی ہے یار, اس پہ ہاتھ کیسے اٹھاتے ہو آپ. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال میں نے پیغمبر کی خدمت کی ہے, والدہ نے مجھے نبی کے حوالے کر دیا تھا. 10 سال میں ایک دفعہ ڈانٹا نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا ڈانٹے بھی نہیں آپ, اور 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈانٹا ایک دفعہ بھی. کہتے ہیں کوئی کام میں نے کیا تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ کیوں کیا, کوئی کام میرے ذمہ لگایا میں نے نہیں کیا تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا. تو یہ اخلاق سکھائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسا بچوں کے ساتھ یار پڑا پڑا پٹ رہے ہیں, آوازیں جیسے چنگیز خان کی کوئی اولاد آ گئی ہے یہاں پہ. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی, میں کیا کہہ رہا تھا, نکل کدھر کو گئے ہم. ہر جگہ کیمرے ہونے چاہیے, ہاتھ لگانے پر کیا ہونی چاہیے, پابندی. ہاں بچہ بڑا ہو گیا 18-20 سال کا, ذرا مردانہ وجاہت پیدا ہو گئی ہے, پھر اس پہ سختی بھی کی جا سکتی ہے. ماں باپ کو اللہ نے اجازت دی ہے. لوگ کہتے ہیں بچہ حدیث میں آتا ہے 10 سال کا ہو جائے تو مارو, بھائی باپ ماں کے لیے الگ حکم ہے,
جب 7 سال کا ہو اس کو تربیت دیں, نہیں ہوتا تو 10 سال میں, وہ بھی اعتدال کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے, وہ بھی اعتدال کے ساتھ, وہ ماں باپ کو ہے. تو بعض قاری لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے. بھائی جان ماں باپ یہ دیکھ لینا تو کبھی اجازت, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بچے پھر ڈر رہے ہوتے ہیں, امی سے شکایت لگائی تو وہ جا کے قاری صاحب کو پھر دوبارہ پٹیں گے ہم. ایسے ایسے کیسز ہیں میرے پاس, اسکولوں کے بھی مدرسوں کے بھی, دونوں طرف ہیں. تو بچوں کی نگرانی ماں باپ کے ذمہ ہے کہ بچے کو آپ نے داخل کیا ہے, اس کو استاذوں کے خلاف مت ورغلاؤ, بچے کو خراب نہیں کرو کہ بچوں سے پوچھو بیٹا قاری صاحب مارتے تو نہیں ہے, قاری صاحب ڈانٹتے تو نہیں ہے, بچوں سے نہ, کیونکہ بچے کے دل میں پھر استاذ کا احترام ختم ہوگا, وہ شکایتی ٹٹو بنے گا. خود سے نگرانی کرو, خود سے نگرانی. کیمرے لگے ہوئے ہیں بھائی, ہمیں اگر بچے کے بارے میں شک ہوا کہ مار کھا رہا ہے تو ہم کیمرے میں ریکارڈنگ. بچے کو کبھی نہ کہو, بچوں کو تو یہی سکھاؤ بیٹا استاذ کی مار یہ جو ہے یہ تربیت کے لیے ضروری ہے وغیرہ وغیرہ. بچوں کو اپنا اس کو یہی کریں کہ استاذ اگر ہاتھ اٹھاتا ہے تو بیٹا مار کھا لینا, لیکن خود نگرانی کریں بھائی, استاذ کو بولیں یہ بچہ آپ کو ہاتھ اٹھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو بہت ماں باپ پھر بھی جو ہے وہ ایک ان کے تو دل میں شفقت ہوتی ہے نا, وہ اعتدال ہوتا ہے ان میں. وہ جو استاذ ہوتا ہے اس کے دل میں وہ جذبہ تھوڑی ہوتا ہے. تو بعض استاذوں کی بات کر رہا ہوں, سارے نہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. ہم نے جن استاذوں سے پڑھا ہے ہمیں تو کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا, انہوں نے اٹھایا بھی تو دور حدیث میں بڑے ہو گئے تھے, پھر ایک چماٹ مارا ہمارے ایک ٹیچر نے رکھ کے, تو ہم نے تو کھا لیا, اب تو بڑے ہو گئے نا, اب تو مارو بھائی, اب تو اچھا ہے تربیت ہوگی. تو ایک ہمارے تو استاذ نے ہمیں دور حدیث میں بخاری پڑھ رہے تھے, مرغا بنا دیا. اچھے بولے ہم بڑے 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 ہوئے تو مرغے بنے ہوئے تھے, ہم انجوائے کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا, یہ عمر ٹھیک ہے, یہ عمر ٹھیک ہے مار کھانے کی بھی, اور اس میں تربیت ہوتی ہے, تواضع پیدا ہوتی ہے. مجھے یاد ہے میں دورے میں ایسے یوں کر کے امتحان کی تیاری میں لگا ہوا تھا, ایک چماٹا آیا زوردار قسم کا, میں نے دیکھا یہ آیا کہاں سے ہے, تو ہمارے استاذ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے بولا آپ پتہ چلا نا پورے سال محنت کیا کرو. وہ بھی تربیت کے لیے مارا انہوں نے, مارتے وہ بھی نہیں تھے, ایک دفعہ لگا دیا, اچھا یار چلو ثواب ملے گا تھوڑا سا. بہت ہی یہ جو بالکل ہی زنانہ پن یہ بھی تو ختم کرنا ہے نا, تو تھوڑا ڈانٹ وانٹ اس عمر میں ضروری ہے. تھوڑا بڑا ہو جائے تو ڈانٹا بھی جائے اس کو, کبھی زیادہ نہیں, کبھی کبھار تھپڑ چھپڑ بھی چلتا ہے. چھوٹے بچوں پہ نہیں بھائی, میں اس کا بالکل قائل نہیں ہوں. بالکل ٹیچر کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. پھر دوسرا, ہومو سیکشولیٹی ہماری سوسائٹی میں پھیل رہی ہے. بعض پیار کے نام پہ بچوں سے جو ہے لذت حاصل کر رہے ہوتے ہیں, گال کو ایسے پیارا بچہ, بھائی جان پیارا ہے بس میں دور سے ہے, وہاں رکھو اس کو, بہت پیارا ہے, ہمیں پتا ہے بہت پیارا ہے, ہاتھ لگانے کی اجازت بولو نہیں ہے. تو پیار کر رہے ہوتے ہیں, کتنا پیارا بچہ, بھائی بہت پیارا ہے, ہمیں آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے. لا یہ ہے, قانون یہ ہے کہ آپ بچے کو ہاتھ بولو نہیں لگا سکتے. بس یہ اصول بنا لو ہر جگہ کے لیے. کزنوں سے بھی دور رکھو بچوں کو. میں نہیں کہہ رہا کزن برے ہوتے ہیں, لیکن 100 میں ایک کزن اگر ہومو سیکشولیٹی میں مبتلا ہے نا تو وہ بچے کو خراب کر دے گا, یہ ذہن میں رکھنا. شادی بیاہوں میں جب جاتے ہیں, مائیں کیا کرتی ہیں, بچوں کو ایسی چھوڑ دیتے ہیں, وہ باراتوں میں اکٹھے چپک چپک کے سو رہے ہوتے ہیں. اس میں جو ایک خراب ہوتا ہے نا, کزن خراب نہیں ہوتے, لیکن اگر ایک بھی خراب ہے وہ تلاش کرتا ہے کہ کس بچے سے میں فری ہو سکتا ہوں, اور ایک دفعہ وہ بچے سے اس طرح کی لذت لینا شروع کر دے, بچے کو بھی عادت پڑتی ہے, پھر یہ بچے کیا ہوتے ہیں, خراب. میرے پاس ماؤں کے فون آتے ہیں, مائیں آتی ہیں, بتاتی ہیں ہم اپنے بچے کی اتنی اچھی تربیت کر رہے تھے, وہ پتہ نہیں کہ غلط کاریوں میں کہاں سے پڑ گیا. جب ہسٹری میں گئے تو پتہ چلا چچا سے پڑ گیا, ماموں سے پڑ گیا, کزن سے پڑ گیا. حالانکہ ماموں چچا کا مقدس رشتہ ہے کہ آپ کسی کوئی اپنے چچا ماموں سے بدگمان نہ ہو, لیکن بھائی 100 میں ایک بھی اگر خراب ہو تو وہ بھانجوں بھتیجوں پہ بھی ہاتھ صاف کرتا ہے, بھانجیوں بھتیجوں پہ بھی ہاتھ صاف کرتا ہے. ایسے کیسز آتے ہیں. تو آپ کو بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خراب ہے وہ خراب ہے, ریزرو رہنے کی ضرورت ہے, تربیت کی ضرورت ہے کہ بھائی لا یہ ہے, ہمارے ہاں ہماری پرمپرا یہ ہے, ٹھیک ہے نا, ہماری پرمپرا یہ ہے کہ بچے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سوئیں گے, کزنوں کے ساتھ بولو نہیں سوئیں گے. شادی بارات میں مائیں نگرانی کیوں, باپ تو نہیں ہوتا نا کتنا کلوز کے گھروں کے اندر اس طرح سے گھس جائے, وہ یہ تو ماں کی نگرانی ہوتی ہے. تو ماں کو چاہیے وہ اپنے بچوں کو الگ سلائے. شادی بیاہ میں سب خاندان اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو ایسے موقع پہ بڑے خطرے ہوتے ہیں. جو بھی ایونٹ ہوتا ہے نا, تو بھائی یہ الگ سو رہا ہے, رات کو اٹھ کے مائیں دیکھیں اس کو الگ سو رہا ہے, کسی کزن کے ساتھ تو نہیں سو رہا. بہت زیادہ کزنوں کے ساتھ بھیج دیتی ہیں, جاؤ اس کو چیز دلانے لے جاؤ, تنہائی میں اس کے ساتھ ٹائم گزر. نا 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 نا, او بھائی خدا کا واسطہ, جب برباد ہو گئے نا تو پھر بولو گے مفتی صاحب صحیح کہہ رہے تھے. بہت سے تو ہو چکے ہیں, بہت سے برباد ہو چکے ہیں. تو شروع سے اصول صحیح رکھو بھائی, ضابطہ یہ ہے کہ نہیں ہوگا ایسے.
کوئی نہیں سوئے گا. تو ہمارے بھانجے بھتیجے جب آتے ہیں بہت نیک ہیں الحمدللہ, لیکن میں بچوں کی نگرانی کر رہا ہوتا ہوں کہ بھائی بچے اب بہن بھائیوں کے ساتھ تو سوئیں گے, کسی کزن کے ساتھ نہیں سوئیں گے. حالانکہ سب نیک شریف شرفا ہیں, لیکن بھائی لا یہ ہے, قانون یہ ہے, خاندان کی پرمپرا یہ ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے بہو سے سسر مسافہ نہیں کر سکتا. حالانکہ سسر 99% سسر بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح ہی سمجھتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں خیر کیا ہے, غالب ہے, لیکن پھر بھی نہیں. خاندانی پرمپرا یہ ہے کہ بہو کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے گا, اس سے ہاتھ ملایا بولو نہیں جائے. ساس ماں جیسی ہوتی ہے ہماری سوسائٹی میں, مائیں ہی جیسی ہوتی ہے 99.9%. لیکن ضابطہ کیا ہے بھائی, ساس داماد کے سر پہ ہاتھ رکھے گی, بس داماد کو ہاتھ بولو نہیں ملائے گی. ضرورت کیا ہے اس کی بھائی, آپ سفر سے آئے ہو, آپ کی ماں جیسی ہے, سر نیچے کرو, ہاتھ رکھا سر پہ, سلام دعا آشیرواد لی, بیٹھ گیا جا کے. بعض خاندانوں میں لپٹ رہے ہیں داماد ساسوں کے ساتھ, اور وہ بھی لپٹ لپٹ کے جو ہے نا پیار کر رہی ہے. میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا, طریقہ غلط ہے. ایسی کمپلینز آتی ہیں سسر بہو کو گلے لگا لگا کے نا پیار کر رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی, باپ جیسا ہوگا. غلط طریقہ کیا ہے, 100 میں ایک بھی ٹھرکی ہے نا, وہ اپنی ٹھرک پوری کرے گا. کیونکہ ایسے واقعات آئے ہیں سامنے, یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, آئے ہیں سامنے ایسے واقعات. بہو خود کہہ رہی ہوتی ہے مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے اپنے سسر پہ. ایسے واقعات آئے ہیں جی, شادی ہوئی ہے, چوڑیاں خریدی ہیں, سسر نے بہو کے ہاتھ پکڑ کے چوڑیاں پہنا رہے ہو. بیٹے کو غصہ آ رہا ہے کہ یار ابا کیا کر رہے ہو, وہ بول نہیں سکتا باپ کے احترام میں, تو باپ کو خود ہی سوچنا چاہیے نا کہ بھائی تم چوڑیاں اس کو دے دو اپنے بیٹے کو, کہ اپنی بہو کے لیے تم چوڑیاں گفٹ لائے ہو تو بیٹے کو دے دو, بیٹا تم بہو کو پہنا دو. تو یہ کلچر ہی غلط ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم جس خاندان میں پیدا ہوئے ان میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی, شروع سے ہی دیکھی یہ چیزیں کہ بھائی نہیں, ہاتھ کا مذاق کزنوں کے ساتھ بھی ہمارا پہلے سے ہی نہیں تھا. کزنوں کے ساتھ ہاتھ کا مذاق, اور جو ہے یہ اس طرح لپٹ لپٹ کے جو ہے نا خالہ بھتیجے مل رہے ہیں, یہ سب غلط ہے بھائی, اس کو ختم کرو. تو محرم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی,